شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا سینسٹیو ٹاپک جو ہے کہ موت کا موجد کون ہے، اس کی ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انسان اپنی چلاکی یا اپنی ہوشیاری یا اپنی سیانت میں خود ہی پھنس کر اپنی موت کا موجد بن گیا۔ اپنی موت کو اس نے خود پیدا کر لیا۔ اور کس طرح سے ہے؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے 29ویں باب میں 29واں باب اور آیت ہے اس کی 24ویں۔ میرے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ 23-24 اگر پڑھے تو اور زیادہ وضاحت مل جاتی ہے کہ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا، لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے۔ 25ویں، لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ یہ ہے بات، جو کوئی شریر کا ساتھی ہے، جو کوئی چور کا ساتھی ہے، جو کوئی چور کا شریک ہے، وہ اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے۔ مسیح خداوند نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ چور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، مزدور ہے وہ، اور وہی چور ہے۔ دکھائی دیتا ہے کہ وہ مزدور ہے، لیکن ہے وہ چور کا ساتھی، کیونکہ جب چور کو دیکھتا ہے تو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، تو ساتھی ہوا نا۔ اگر وہ اس کا درد رکھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ اپنے مالک کی بھیڑوں کے لیے اسے وہ درد ہونا چاہیے جس طرح سے مالک کو ہے۔ مالک نے یہ بھیڑیں اپنے خون سے خریدی ہیں، اپنی جان دے کر خریدی ہیں، اپنے ہاتھوں سے، سر سے، پسلی سے، پاؤں سے خون دے کر اپنے آپ کو نچوڑ دیا ہے تاکہ یہ بھیڑیں خریدی جائیں۔ مسیح خداوند نے کہا کہ یہ باپ کی طرف سے مجھے ملی ہے، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جو مزدور بن گئے ہیں، پالوس کہتا ہمیں یہ خدمت ملی ہے، ہمیں یہ مزدوری ملی ہے، ہم ہمت نہیں ہارتے۔ لیکن مزدور جس کے بارے میں لکھا، مزدور جو نہ بھیڑوں کا مالک ہے، وہ بھیڑیے کو دیکھ کر، وہ چور کو دیکھ کر، وہ لٹیرے کو دیکھ کر، وہ قاتل کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ جو شریر کو دیکھ کر اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کے دن کم ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس ٹائم پہ زور ہے شریر کا۔ وہ اس طرح سے ماحول بناتا ہے، اور چور کو دیکھ کر اس کے ساتھ مل گیا۔ بہت سارے اس دور میں مقدسین ہیں جو بالکل عدن میں آدم کا رول ادا کر رہے ہیں وہ خدا کے لوگ، دکھائی وہ خدا کے لوگ دیتے ہیں، لیکن وہ سہولتیں، وہ آسانیاں ابلیس کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ جانے کہ ہمیں کس طرح سے خداوند کی تابعداری میں چلنا ہے۔ اور اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں تو اس وقت تک ان کے دنوں کا حال، ان کی زندگی کا
جو ماحول ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ انہیں وقت سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ اس کو یہ زبور 90 اور اس کی آیت ہے، زبور 90 اور اس کی 4 آیت، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں اور صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند۔ اتنی جلدی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اب آگے اگر پڑھتے جائیں تو ہم 9ویں آیت میں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہی، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ کیا ہے؟ کیوں؟ وجہ ہے کہ شریر کے ساتھ مل گئے ہیں، اور شریر نے ہماری یا ان لوگوں کی جو حالت ہے اس طرح سے کر دی ہے کہ وقت سے پہلے ہی سارا کام خراب ہو گیا۔ ایوب اور اس کا 34واں باب اگر پڑھیں تو وہاں پر ایک اور بات آسان ہو جاتی ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں پہلے حوالے نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ سینسٹیو ایشو ہے، اس لیے آپ کو مشکل نہ لگے، آپ حوالہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایوب 34واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ 20ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، وہ دم بھر میں آدھی رات کو مر جاتا ہے، لوگ ہلائے جاتے اور گزر جاتے ہیں، اور زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی ایسی تاریکی، نہ موت کا سایہ ہے جہاں بدکردار چھپ سکیں، کیونکہ اسے ضرور نہیں کہ آدمی کا زیادہ خیال کرے تاکہ وہ خدا کے حضور عدالت میں جائے۔ وہ بلا تفتیش زبردستوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ان کی جگہ اوروں کو برپا کرتا ہے، اس لیے وہ ان کے کاموں کا خیال رکھتا ہے، اور وہ انہیں رات کو الٹ دیتا ہے، ایسا کہ وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سمجھ جائیں، الرٹ ہو جائیں، انسان کی کیا حالت ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ انسان نے خود ایسا ماحول برپا کر لیا ہے، خود ایسا ماحول کریٹ کر لیا ہے، خود ایسے ماحول کو تیار کر لیا ہے کہ اب اسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی۔ صاف طور پہ ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھا لیا جاتا ہے، بڑی بڑی پلاننگ کی ہے، زبردست بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، زبردست لوگ بغیر ہاتھ لگائے اٹھا لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں آدمی کی راہوں پر لگی ہیں اور وہ اس کی سب روشوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بار بار موقع دیتا ہے۔ 21ویں باب میں اگر ہم دیکھتے ہیں، یہی ایوب 21واں باب اور اس کی 21ویں آیت، تو پھر اور زیادہ ہوشیار کیا گیا ہے، الرٹ کیا گیا ہے۔ 21 کی 21ویں، کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گھرانے سے کیا خوشی ہے، جبکہ اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالا گیا۔ کیا کوئی خدا کو علم سکھائے گا جس حال کو وہ سرفرازوں کی عدالت کرتا ہے؟ کوئی تو اپنی پوری طاقت میں چین اور سکھ سے رہتا ہوا مر جاتا ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے 34 میں کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ پر بٹھا دیتا ہے۔ یہاں پر ہے کہ وہ
महीनों का सिलसिला ही काट देता है। उसके मंसूबे खत्म हो जाते हैं, उसके सारी प्लानिंग मलिया मेट हो जाती है। ये कौन कर रहा है? इंसान खुद। खुदा ने नहीं ऐसा किया, क्योंकि वो इतना रिस्क में जिंदगी गुजारता है, इंसान उसी में फंस जाता है, उसी में मर जाता है। खुदा देखता रहता है उसकी हरकतों को। हर रवश खुदा के सामने बिल्कुल अयां है, वाज़ेह है, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रवशों को देखता है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे हम खिदमत भाइयों और बहनों, जो इंसान कर बैठा है, जो मौत वो इजाद कर बैठा है, जिस मौत का वो मौजूद है, जो सांप वो पटारी से निकाल बैठा है, अब इससे बचा कैसे जा सकता है? ये इतना बड़ा सांप है कि नबियों, पैगंबरों, रसूलों को, यहां तक कि मसीह तक भी आ गया। और वाहिद मसीह है, वाहिद यीशु नासरी है जिसने इस सांप के सर को कुचला है। वरना इस सांप ने, इस मौत ने हर किसी को डस लिया है। मूसा भी मर गया, दाऊद भी मर गया, अयूब भी मर गया, इब्राहिम भी मर गया, इसहाक भी, और यकूब भी, और आगे उसके बच्चे भी, नबी, पैगंबर, रसूल, औलिया, रखी, सखी, जितने भी अपने आप को बड़ा होली समझते हैं, सब के सब उसकी चक्की से, उसके डसने से, उसके जहर से कोई बच नहीं सका। वाहिद एक मसीह है जिसने उसका सर कुचला है। और दाऊद ये दुआ करता है, खुदा का बंदा है और वो दुआ करता है, खुदा के हुजूर इल्तिजा करता है कि खुदा मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। ज़बूर 99 में 99 की 12वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदा मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनना सिखा। फिर वो कहता है ताकि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं। ज़बूर 39 की आयत 4 में लिखा है। और फिर ज़बूर 6 की 5वीं आयत में कहता है क्योंकि मौत के बाद तेरी याद कौन करेगा। यसाया 38 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मौत से तेरी सताइश नहीं होती। अगर खुदा ने यह बनाई हो तो फिर मौत के बाद सताइश हो। मौत से तेरी सताइश नहीं होती, खुशी नहीं होती। और खुदा कहता है कि मुझे मेरी हयात की कसम, शरीर की मौत से मुझे कुछ खुशी नहीं। और फिर यहां तक है कि जो बलाम है वो कहता है काश के मुझे सादकों की मौत नसीब हो। गिनती 23वां बाब उसकी 10वीं आयत में, सादकों की मौत खुदा की नजर में गिरा कदर है। ज़बूर 116 की 15वीं आयत में, जब सादक जो खुदा का बंदा है जब वो मरता है तो खुदा कहता है अच्छा अब इसके अंदर रूल कुदस है। वो सादकों के मरने को तो मौत भी नहीं कहता। आप देख लो, यीशु नासरी ने जब लाजर मरा तो कहा हमारा दोस्त लाजर सो गया है। वो लड़की जो तबीता नाम की थी, जब वो मर गई तो लोग कह रहे हैं कि लड़की मर गई, और यीशु कहता है कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है। जो लड़का हो, लड़की हो, अधेड़ उम्र का हो, बुजुर्ग हो, जब कोई यीशु का जानने वाला बन जाता है, यीशु को मान चुका है, यीशु का वाकिफ हो चुका है, तो वो कभी भी
ایسا لفظ اس پر نہیں لاگو ہوتا، نہ مسیح نے استعمال کیا ہے کہ وہ مر گیا، بلکہ یسوع نے کہا وہ سوتا ہے۔ وہ ایک بیوہ کا بیٹا تھا، وہ مر گیا، جب لے کے آ رہے ہیں تو وہ رستے میں تھی، تو یسوع نے اس لڑکے کو پکڑا اور اٹھا دیا۔ یسوع اپنے ماننے والوں کو جانتا ہے، اور جس گھر میں یسوع ہوتا ہے وہاں بھوک بھی نہیں ہوتی، اور جس گھر میں یسوع ہوتا ہے وہاں موت بھی نہیں ہوتی۔ جس راہ پہ یسوع ہوتا ہے وہاں موت نہیں ہوتی۔ اگر یہ موت خدا نے خود بنائی ہوتی تو پھر یہ موت آتی، پتہ چلتا کہ یسوع وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں کوئی مر گیا، یسوع فلاں کی موت پہ گیا، یسوع وہاں پر افسوس کے لیے گیا۔ جہاں پر یسوع کسی جگہ پر افسوس کے لیے نہیں گیا، کسی جگہ پر بھی یسوع کی زندگی میں جب تک اس کا ٹائم تھا اس دنیا میں اس کی خدمت کا، ایک دفعہ بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ یسوع کسی افسوس پر گیا۔ مرے ہوں کے لیے گیا، لیکن وہ افسوس کے لیے نہیں گیا بلکہ خوشی کے لیے گیا۔ اس نے ان کو زندگی بخش دی، ان کو خوشی دے دی۔ یہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دو، لازر کے بندھن کھول دو۔ لڑکے کو اٹھایا تو اس کو کہا اپنی ماں کے ساتھ چلا جا۔ اس لیے آپ کو یہ ثبوت ملتے ہیں کہ موت کا موجد انسان خود ہے، اور یسوع ہے جو اس بڑے سانپ سے انسان کو چھڑا رہا ہے۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اگر خدا نے بنائی ہو تو خدا کبھی موت کو نہیں للکار سکتا، اپنی بنائی ہوئی چیز کو نہیں ٹکر دیتا۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اس سے لڑتا ہے اور خود ہی اس سے مقابلہ کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے میں جیت گیا ہوں۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تین شخصیت ہیں، ایک خدا ہے، سینٹر میں انسان آ گیا ہے، اور پھر شیطان ہے، ابلیس ہے۔ ابلیس بھی ماحول پیدا کرتا ہے، خدا بھی ماحول پیدا کرتا ہے۔ روح بھی آرزو کرتا ہے، ابلیس بھی آرزو کرتا ہے۔ آپ کس کو موقع دیتے ہیں؟ اگر آپ شریر کے، جیسے لکھا ہوا ہے مثال کی کتاب میں کہ وہ چور کا شریک ہوا، وہ شریر، آپ یہ جو جیسے میں نے حوالہ دیا تھا کہ امثال 29واں باب اور اس کی آیت ہے 24ویں، جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے۔ چور نہیں آتا چرانے مگر مار ڈالنے کو اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ جو چور ہے، وہ چور دروازے سے آتا ہے، وہ دیوار پھلانگ کر آتا ہے۔ وہ عدن میں آ گیا، اس نے ہوا کو پکڑا، ہوا اس کی شریک ہو گئی، اور جب اس کی شریک ہو گئی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اپنی جان گنوا بیٹھی۔ جس دن تو نے کھایا تو مرا، موت کا پرمٹ مل گیا ہوا کو۔ اب ہوا کی اولاد کو موت کا مزہ یا موت کا ڈنگ یا موت کا زہر لازمی طور پر لینا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوا کہ ہوا نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو لڑتے دیکھا، اور ہابل نے خدا کے سامنے نذرانہ دیا اور کہن نے اس کو مار دیا۔ یہ ہے چور کی دوستی، یہ ہے چور کی شراکت۔ کتنے لوگ ہیں اب تک اس چور کے روز شریک ہو رہے ہیں، روز شراکت کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا 35,000 کی تنخواہ ہے اور 50,000 کی کمیٹی ڈالی ہے، اور پورا مہینہ چوری کر کر کے ورگ لگا کے دھوکہ فریب کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، یا لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کر کے ٹھگ رہے ہیں، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں اور ہمارے اندر پاک روح بستا ہے؟ اس لیے الرٹ ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے کے لیے یسوع کے شریک ہو جائیں، ابلیس کے شریک نہیں۔
यस्सु के शरीक होंगे